ہم جیسے لوگ انصاف کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن آئی بی قانون کی پوری پاسداری کرتی ہے۔ جلال نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں ساری ہلا کر رہ گیا۔ اس موضوع پر جلال سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ حالات کے تحت وہ خود اپنے فیصلے کرتا تھا۔ ونود اس کی تازہ مثال تھا۔ چوپڑا نے کیا بتایا ہے؟ اول خان نے مستربانہ لہجے میں سوال کیا۔ یوں سمجھ لو کہ اس نے اپنا کھایا پیا تک اگل دیا ہے۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے اس کے قریبی رابطے رہے ہیں۔ اس نے اسلام آباد اور کراچی میں ہونے والے بم دھماکوں کے 3 مجرموں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج رات وہ تینوں حوالات کے قیدی بن جائیں گے۔ ان تینوں کی قومیتیں کیا ہیں؟ اول خان کے لیے وہ نقطہ ہمیشہ سے اہم رہا تھا۔ ایک مسلمان کہا جاتا ہے، بقیہ 2 راہ کے تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں جو غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئے اور پچھلے کئی سالوں سے جعلی کاغذات پر یہاں کے نجی اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ شاید اس کے اعترافات تازہ ہیں، جب بھی وہ تینوں اب تک آزاد پھر رہے ہیں۔ ویرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ سب کچھ جھیل کر بھی خاموش تھا، لیکن جب اسے خطرناک برین شاک دیے گئے تو وہ یکا یک بولتا چلا گیا۔ کیا اس کے دماغ کو برقی جھٹکے دیے گئے تھے؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ کچھ باتیں ہمارے پیشہ ورانہ رازوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے دماغ کو کرنٹ لگتا تو وہ پاگل ہو کر ناکارہ بھی ہو سکتا تھا۔ ANH نامی کیمیکل کے اسمگلنگ کے بارے میں بھی اس نے اقرار کر لیا ہوگا، ویرا نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ اس نے کھایا پیا تک اگل دیا ہے۔ جلال نے اپنی بات دہرائی۔ اس نے سب سے بھیانک بات یہ بتائی ہے کہ کراچی میں بدامنی کی نئی لہر پیدا کرنے کے لیے 4 افراد کو مامور کیا گیا ہے۔ چوپڑا نے ان کے نام بتا دیے، لیکن وہ ان کی کمین گاہ سے لاعلم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ دن رات دہشت گردوں سے رابطے میں رہا ہے تو ان کے ٹھکانوں سے بھی ضرور واقف ہوگا۔ اس نے جس ہوٹل کی نشاندہی کی تھی وہاں سے وہ لوگ 2 دن پہلے نکل چکے ہیں۔ میرے آدمی ان کی تلاش میں پورا شہر چھان رہے ہیں۔ وہ 4 راہ کے بھارتی ایجنٹ ہیں۔ انہیں کسی مقامی کے پاس آسانی سے پناہ نہیں ملے گی۔ وہ جلدی پکڑے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ چوپڑا کی گرفتاری کی خبر پاتے ہی انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا، سلطان شاہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہر ایجنٹ یہی کرتا ہے۔ خطرہ بھانپتے ہی ٹھکانہ بدلنے کی تدبیر سینکڑوں سال پرانی ہے۔ ویرا نے سلطان شاہ کی بات کی اہمیت کم کرنے کے لیے بولنا ضروری سمجھا۔ اس وقت میرے لیے وہ 4 سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان پر بر وقت ہاتھ ڈال کر ہم کراچی والوں کو بھاری جانی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ متوقع دہشت گردی کے خطرے سے پولیس کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر اس شہر میں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر چوپڑا کو زندہ نہ چھوڑنا، سلطان شاہ غصیلے لہجے میں بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جلال نے اس کا جذباتی مشورہ مسترد کر دیا۔ وہ ریکارڈ پر آیا ہوا قیدی ہے، وہ اہم مہرہ ضرور ہے، مگر منصوبہ کسی اور کے دماغ کی پیداوار ہے۔ بس یہ دعا کرتے رہو کہ میرے آدمی جلد از جلد ان لوگوں کے گریباں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سلطان شاہ خاموشی سے اپنے ہونٹ ہلا کر رہ گیا۔ بات میں سے بات نکلتی چلی آ رہی تھی، مگر چوپڑا کا موضوع بھی تازہ اور بہت اہم تھا۔ میں اس گفتگو کا سلسلہ منقطع نہیں کر سکا۔ اس چکر میں آئی مین والی بات پھر ادھوری رہ گئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے چوپڑا سے تنہائی میں مل لوں؟ اول خان نے جلال سے پوچھا۔ بے سود ہے، تم اسے ایک بھی نئی بات نہیں اگلوا سکو گے۔ اسے بہت اچھی طرح نچوڑ لیا گیا ہے۔ اس کی کہی ہوئی اہم باتیں میں نے دہرا دی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہمیں کل کے بارے میں کچھ طے کر لینا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ یہ غیر رسمی ملاقات کل ہی ہو جائے۔ چوپڑا کے بارے میں تمہیں آتے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر تم آخر تک خاموش رہے۔ صدف مینشن کا ذکر چھیڑنے پر تمہیں وہ یاد آیا تھا، ویرا نے اس سے شکوہ کیا۔ میرے ذہن پر آئی مین اور جیک کی موت سوار تھی۔ جلال نے اپنی صفائی پیش کی۔ چوپڑا کا قصہ پرانا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، نتائج آخرکار تمہارے سامنے آ ہی جاتے۔ اس کی بات اپنی جگہ پر درست تھی۔ چوپڑا کے بارے میں جو کچھ اس نے بتایا وہ ہم نے سن لیا تھا۔ اس بارے میں ہم کچھ کرنے سے قاصر تھے کیونکہ چوپڑا سرکاری قیدی تھا۔ اس کے بتائے ہوئے مجرموں کی گرفتاری کے لیے جس نیٹ ورک کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ آئی بی والے مقامی پولیس کے تعاون سے آسانی سے ان 4 روپوش مجرموں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ساری توجہ آئی مین اور اس سے متعلقہ معاملات پر مرکوز رہنی ضروری تھی۔ کیا تم اس غیر رسمی اجلاس سے کسی ٹھوس نتیجے کی توقع کر رہے ہو؟ اول خان نے وہ سوال کر کے موضوع کا رخ یکسر تبدیل کر دیا۔ اس سطح پر کوئی ٹھوس نتیجہ حاصل کرنے کی امید نہیں۔ ان سب کی ڈوریاں واشنگٹن سے ہلائی جاتی ہیں۔ جب تک وہاں بیٹھنے والوں کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہوگا کہ ندامت اور شرمندگی اٹھانے کے بعد
یہاں ان کی سرگرمیاں مان پڑ جائیں۔ جان ایشکوف کے فرار اور لیری ہف کے جان لیوا ہارٹ اٹیک کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ویرا نے یاد دلایا، وہ مصلحت آمیز خاموشی تھی۔ انہوں نے خود پسپائی اختیار کر کے آئمین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ مردود کب سے یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ آئمین تنہا ہوتا تو بات اتنی سنگین نہ ہوتی۔ میں نے اعتراض کیا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آئی کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ خط و کتابت میں ہر سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے تاثرات کا مشاہدہ کروں۔ میں تیار ہوں، 15 منٹ کے نوٹس پر میں کہیں بھی چل سکتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ تم آمادہ ہو جاؤ گے۔ اس بار میں زیادہ لوگوں کو جمع کرنا نہیں چاہتا۔ میٹنگ کے شرکاء کی تعداد زیادہ ہو تو بعض اوقات سارے مذاکرات اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ہم 2 افراد ہوں گے تو ساری کارروائی ایک ہی رخ پر آگے بڑھتی رہے گی۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار میرا رول کیا ہوگا۔ میں نے پیکٹ سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، تم کو پچھلا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے۔ ایس ٹی ایف کے کرنل داور کی حیثیت سے تم لیری سے مل چکے تھے۔ کسی نئے روپ کے مقابلے میں وہ پرانا بہروپ واقعی بہتر رہتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بتا رہے تھے کہ لیری میری ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس کی ذاتی بات تھی۔ شاید میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اب بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ امریکی باضابطہ طور پر کرنل داور کا سروس پروفائل مانگ چکے ہیں۔ اس بارے میں یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے، مگر اعلیٰ سطح پر معاذت کر لی گئی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس ایڈونچر سے ضرور لطف اندوز ہوتی۔ دشمن کے دانے میں بیٹھ کر اس کی شہرک کاٹنے کا تجربہ میرے لیے انوکھا ثابت ہوتا۔ اس مرتبہ ڈینی کی بجائے تم اجلاس میں چلی جاؤ۔ سلطان شاہ نے طنزیہ لہجے میں اسے مشورہ دیا۔ وہ تمہاری بے مغز باتوں پر شاید کان بھی نہیں دھریں گے۔ انہیں کرنل داور کی شخصیت نہیں، ذہانت پسند آئی ہے۔ جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں بولا نہیں کرتے، خاموشی سے سنتے ہیں۔ ویرا نے اتنی سنجیدگی سے کہا جیسے وہ واقعی کسی بچے کو سمجھا رہی ہو۔ جلال بے ساختہ ہنس پڑا۔ دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہنسی رکنے سے پہلے جلال نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے پاس کام کی کثرت تھی۔ ہمارے انتظار میں اس کے 15-20 منٹ پہلے ہی ضائع ہو چکے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ فالکن ہاؤس والے کیس کی مقامی پولیس سے آئی بی کی طرف منتقلی کے چکر میں اس کی پوری رات کالی ہو سکتی تھی۔ اسے لے کر نکاس کے راستے کی طرف بڑھا تو کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم سب کا باہر جا کر اسے رخصت کرنا مناسب نہیں تھا۔ بلا وجہ وہ پڑوسیوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ ہم نے پھاٹک سے باہر جانے کی بجائے اسے گھر کے دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ اس کی گاڑی کا انجن خفیف سی آواز کے ساتھ بیدار ہوا اور پھر وہ آواز تیزی سے دور ہوتی چلی گئی۔ اوہ، ایک اہم بات تو رہ ہی گئی۔ گاڑی کی آواز معدوم ہونے کے بعد ویرا اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، سر کے بال منڈوا دو، یاداشت بہتر ہو جائے گی۔ سلطان شاہ نے پرخلوص انداز میں اسے مشورہ دیا۔ مجھے ضد نہ دلانا، ویرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں اپنا سر بھی منڈوا دوں گی۔ یورپ کی لڑکیوں میں یہ فیشن آتا جاتا رہتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلنے میں تماشا بن کر رہ جاؤ گے۔ اپنی تصحیح کر لو۔ اپنی عمر اور تجربے کی بنا پر اب تم لڑکی نہیں رہی ہو، خاتون بن چکی ہو۔ اس بار سلطان شاہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا، مگر وہ فکرے میرے کانوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ میں نے کڑی نظروں سے اسے گھورا اور اس نے مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی اپنا سر چکا لیا۔ تم کو کون سی بھولی ہوئی بات یاد آ رہی تھی؟ غزالہ نے ویرا سے پوچھا۔ کیلی کا کیا حال ہے اور اس سے باز پرس کی ابتدا کب ہوگی؟ ویرا نے اسے بتایا۔ اس وقت وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا تو ضرور کہتا۔ اول خان نے ڈرائنگ روم میں کھڑے کھڑے کہا، آف دی ریکارڈ میٹنگ کا وقت طے ہو جانے کے بعد ہی وہ کسی اور طرف توجہ دے سکے گا۔ اس رابطہ ہو تو مجھے ضرور باخبر رکھنا۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ خوش مزاج اور مجلسی آدمی تھا۔ سب نے ہی اسے روکنے کی کوشش کی، مگر روکنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس کا پورا دن بہت سخت گزرا تھا۔ آنے والے دن کے آثار بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ ہم نے جلال کے بعد اسے بھی رخصت کر دیا۔ جلال کی لائی ہوئی خبریں بہت اہم اور امید افزا تھیں۔ ان پر کسی پیش رفت کے لیے اگلے دن کا انتظار ضروری تھا۔ اسے اور جلال کو رخصت کرنے کے بعد میرا ذہن ایک مرتبہ پھر جہانگیر کی طرف بھٹک گیا۔ اگر گھر پر جلال ہمارا منتظر نہ ہوتا تو میں اسی وقت جہانگیر کے گھر جا کر اسے آتش زنی کی بری خبر سنانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن تاخیر ہونے کے باعث میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ جہانگیر ان دنوں بسیار نوشی کی جس بری عادت میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کے پیش نظر غالب امکان یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں مدہوش پڑا سلمہ کا کھلونا بنا ہوا ہوگا۔ بس ایک موہوم سی امید یہ کی جا سکتی تھی کہ سلمہ کے ماموں چودھری عظمت کے ہیروئن کیس میں پکڑے جانے کے بعد جہانگیر کے دل میں رچا ہوا مجرمانہ احساس سے کمتری ختم ہو گیا تھا۔ سلمہ کے نام نہاد معزز گھرانے کی مالی آسودگی کا راز کھلتے ہی جہانگیر اور سلمہ کے مراسم برابری کی سطح پر آ گئے تھے۔ شاید اس خوشگوار انقلاب کی وجہ سے جہانگیر نے زیادہ نہ پی ہو اور میاں بیوی ہنس بول رہے ہوں۔
میں نے اس بارے میں کچھ دیر تک سوچا اور پھر جہانگیر کو فون کرنے کا ارادہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری گھنٹی پر سلمہ نے میری کال وصول کی اور میری آواز سنتے ہی فون پر چہکنے لگی۔ آج کل اٹھتے بیٹھتے میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ تم نے ان کو گھر میں محدود کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ 2-3 دن میں یہ بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ اتنی تعریفیں نہ کرو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے۔ ذرا جہانگیر سے میری بات کرا دو، وہ کہاں ہے؟ میں نے کسی خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے لہجے میں گہری سنجیدگی برقرار رکھی۔ میری خواہش تھی کہ میرے زبان کھولنے سے پہلے وہ اندازہ لگا لے کہ میرے پاس اسے یا جہانگیر کو سنانے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ میری توقع پوری ہوئی۔ میرے کانوں میں سلمہ کی چونکی ہوئی آواز گونجی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آواز سے سنجیدگی بلکہ اداسی جھلک رہی ہے۔ کیا آج کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے اسے مبہم سا جواب دیا۔ ہر روز آدمی کے ستارے یاوری نہیں کرتے۔ تم نے جہانگیر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے پاؤں پسارے بیٹھے ہیں، میں انہیں ابھی بلاتی ہوں۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ آج کل دکان تم ہی چلا رہے ہو، وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ اس نے براہ راست ایک نازک سوال کر کے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے بوجھل آواز میں کہا، خیریت ہوتی تو میں اس وقت فون نہ کرتا۔ وقت برباد کرنے کی بجائے جہانگیر کو بلا دو، وہ میری بات آسانی سے سمجھ سکے گا۔ توبہ ہے میری، کبھی کبھی تم دونوں ایسی الجھی ہوئی باتیں کرتے ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تم ہولڈ کرو، میں انہیں بلاتی ہوں۔ میں ریسیور کان سے لگائے جہانگیر کی آواز کا منتظر تھا کہ غزالہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ان دونوں کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میں کسی کی مداخلت کے خوف کے بغیر فون پر بات کر سکتا تھا۔ جہانگیر کو خبر کرنی ضروری ہے۔ غزالہ کی آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھے بغیر کہا، سلمہ اسے بلانے گئی ہے، اس وقت وہ اپنی دنیا میں مگن ہوگا، آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غزالہ یہ کہتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ اس لیے میں جہانگیر فون پر آ گیا۔ تم کہاں ہو؟ میں شام سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمہ بتا رہی ہے کہ اس وقت تم پریشان ہو، تمہاری بیوی پیٹ کی بہت ہلکی ہے، میں نے مصنوعی ناراضی سے کہا۔ اس نے ذرا سی دیر میں تمہارے کان بھر دیے؟ کان نہیں بھرے، اس نے جو محسوس کیا مجھے بتا دیا۔ آج کل ہم دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس کی دبی دبی آواز آئی۔ میں نے شاید تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارا جو بھی نقصان ہوا یا ہوگا اسے میں اپنی جیب سے پورا کروں گا۔ میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنے سے پہلے تمہید باندھنی شروع کی، مگر اس نے مجھے آگے نہیں بولنے دیا۔ نفع نقصان کو جہنم میں ڈالو، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے خوشگوار لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے میری بات جاری رکھی۔ اب تم سے کیا پردہ؟ تم کو معلوم ہے کہ میرے باپ نے کوئی ورثہ نہیں چھوڑا تھا، تمہاری طرح میں بھی کنگال تھا۔ میں نے جو کچھ کمایا ہے کالے دھندے سے کمایا ہے، اس میں سے کچھ مال برباد ہو جائے تو مجھے ذرا بھی ملال نہیں ہوگا۔ تم بات بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ یہ تمہاری فراخ دلی اور بڑائی ہے، مگر میری پیشکش اپنی جگہ قائم ہے۔ میں تمہارا ہر نقصان پورا کروں گا۔ میں اسے اصل واقعہ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لاکھوں ڈالر سلمہ کی تجوری میں موجود ہے، لیکن تمہارا بھائی بھی کچھ کم مالدار نہیں ہے۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو کہ ہوا کیا ہے؟ فارمیسی لٹ گئی یا وہاں ڈاکہ پڑا ہے؟ خطرات حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ جانی نقصان کا خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر میں نے آج دوپہر کو تمہاری دکان پر تالے ڈلوا دیے تھے، مگر آئی مین کمینہ خصلت ثابت ہوا۔ اس نے اپنی پے در پے ناکامیوں سے چلا کر کرائے کے آدمیوں سے کچھ دیر پہلے فارمیسی کو آگ لگوا دی۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ میرا کیا گیا؟ سالے نے شی کے مال کو آگ لگوائی ہے۔ وہاں 6-7 لاکھ سے زیادہ کا سٹاک اور فرنیچر نہیں تھا، اس کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ ساگ میں کوئی چلا تو نہیں؟ دکان کے اوپر والی منزل پر ایک بڑی فیملی رہتی ہے، کسی کے جلنے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ میں نے اتنا ضرور دیکھا ہے کہ اس دکان کی دونوں منزلیں چل کر کوئلہ ہو گئی ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں بھی سکھ کی نیند سوؤں گا۔ جب سے فارمیسی شروع کی تھی روپوں اور پیسوں کے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں منیر اور قمر کو کل ہی 2-4 مہینوں کی تنخواہیں دے دوں گا۔ جب مالک جائیداد دکان بنوا دے گا تو سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میرے لیے جہانگیر کی وہ دریا دلی حیران کن تھی۔ میں نے کبھی بھول کر بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے کھلے دل کا مالک ہوگا۔ اس سے میری دوستی بہت پرانی اور گہری تھی، لیکن اسے ذاتی طور پر کبھی مالی لین دین کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنے احساسوں پر کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ اس نے کسی یار کے بغیر اپنی آمدنی کے ذرائع کا کھلا اعتراف کر لیا تھا۔ میرے لیے اس کے اس اعتراف کی بس اتنی اہمیت تھی کہ اس نے میرے سامنے کوئی بھرم رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی زبان سے وہ بات دہرا دی تھی جو پہلے سے میرے علم میں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ دکان کو آگ لگنے کا صدمہ تمہارے لیے ذہنی جھٹکے کا سبب بنے گا۔ میں نے کہا، اگر وہ تمہیں دکان میں بند کر کے آگ لگواتا
تو شاید میرا ذہنی توازن ہی برقرار نہ رہتا۔ دکان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، تم دعا کرو کہ ساگ نے کسی کی گود نہ اجاڑی ہو۔ میں نے اسے فون کرنے سے پہلے ذہنی تیاری کر لی تھی کہ اس کی کسی بات کے جواب میں مجھے کیا جھوٹ بولنا تھا، لیکن جہانگیر کی بے نیازی کے سامنے میری وہ تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اس نے کچھ پوچھا اور نہ مجھے کوئی بہانہ تراشنے کی ضرورت پیش آئی۔ پوری تفصیل صبح کے اخباروں ہی سے معلوم ہوگی۔ دکان کا حشر دیکھنے کے بعد میں فکر مند ہو گیا تھا کہ تمہیں یہ خبر کیسے سناؤں گا۔ سنو، جب تک گھر والی سے انبن رہتی تھی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے مجھے مجبور ہو کر فارمیسی کے بارے میں سوچنا پڑا۔ ایمانداری سے کام لیا تو روپیہ کر کے شام تک چند 100 روپے کا منافع جمع ہوتا تھا۔ جعلی دعائیں بیچے بغیر خرچے پورے کرنے مشکل تھے۔ اس دھندے کو تم نے سلمہ سے مل کر بند کروا دیا۔ سچ پوچھو تو مجھے 2-4 ہزار روپے روزانہ کی آمدنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بینک سے ہر مہینے ڈپازٹ پر اتنا سود مل جاتا ہے کہ آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ ایک بے تکلف دوست اور ساتھی کی کھلی باتیں تھیں جو کسی اور ذریعے سے کبھی سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ لوگ چور بازاری کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کماتے ہیں اور سینکڑوں کا حساب بناتے ہیں۔ بینکوں سے سود کماتے ہیں اور اسے توڑ مروڑ کر نفع کا نام دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس حمام میں ہر ایک سطر پوش بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جہانگیر ایسا نر تھا جو میرے سامنے ننگا ہو رہا تھا۔ اسے اپنی کسی برائی کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کل تم گھر میں موج اڑا رہے ہو۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جانے کے بعد میں نے مزاحیہ لہجے میں کہا، ایسی ویسی موج؟ یوں سمجھو کہ شادی کا لطف اب پہلی بار آیا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ تم کو جاتا ہے۔ تم نے اس سالے ماموں عظمت کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑوایا ہوتا نا تو اپنی سلمہ بیگم آج بھی اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتی اور میری زندگی عذاب بنی رہتی۔ اب تم خوش ہو کہ تم نے ہیروین کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تو تمہارا سسرالی گھرانہ بھی اسی میں اشنان کر رہا تھا۔ واہ کیا بات کی ہے تم نے! جہانگیر بھڑک اٹھا۔ کبھی بات نکلی تو میں یہ جملہ سلمہ کو ضرور سناؤں گا۔ حماقت کی ضرورت نہیں، وہ مجھ سے بدگماں ہو جائے گی۔ میں نے سنجیدگی سے اسے ڈانٹا۔ تم سے کیوں بدگماں ہوگی؟ میں اسے یہ تھوڑی بتاؤں گا کہ یہ بات تم نے مجھے سجھائی ہے۔ وہ اس جملے کو میرے دماغ کی پیداوار سمجھ کر سناٹے میں رہ جائے گی۔ میرا ذہن مسلسل اس کی بے اندازہ فیاضی اور فراق دلی میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اچانک خیال آنے پر چونک کر اس سے پوچھا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے دکان کا بیمہ تو نہیں کروایا ہوا تھا؟ بڑی بڑی پارٹیوں کے سوا کوئی انشورنس نہیں کرا تھا؟ یا پھر وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جو اپنے اسٹاک وغیرہ پر بینکوں سے قرض لیتے ہیں؟ میرا شروع سے ایمانداری سے کام کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے میں نے یہ فالتو خرچ نہیں پالا تھا۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آ گیا؟ ایسے ہی پوچھ لیا۔ بیمہ ہوتا تو تمہارا نقصان بڑی حد تک پورا ہو سکتا تھا۔ لعنت بھیجو یار اس نقصان پر۔ میں دوستی کی خاطر اس سے بڑا نقصان برداشت کر سکتا ہوں۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں بیمے کی وجہ سے دکان کی طرف سے بے فکر ہوں؟ وہ بالکل ہی بے مغز نہیں تھا۔ اس نے میرے دل کی بات پکڑ لی۔ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں یار، ویسے بھی تمہارا نقصان دوستی کی خاطر نہیں دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئمن قابو سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے بر وقت مجھے دکان سے نہ ہٹایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ بہت آسانی سے تمہیں اپنے چنگل میں لے لیتا۔ وہ اس قدر خود غرض آدمی معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بلیک میل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ آخر اس کا قصہ تمام ہوگا یا یہ ہمارے لیے یوں ہی عذاب بنا رہے گا؟ بس یہ سمجھ دو کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ صبح کے اخبار دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ کئی دنوں سے اخبار اس کے خلاف خاصا زہر اگل رہے ہیں۔ وہ اب تک اپنی لیزر گن سے 2 آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ تم میرے لیے دعا اور اس کے لیے بد دعا کرتے رہو، کسی بھی وقت اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ آئمین کا تصور اس کے لیے خوف آور اور تکلیف دہ تھا۔ وہ خاصی دیر تک اس کے بارے میں بات کرتا رہا۔ میں اس کی دلجوئی کی خاطر اس کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگلے دن کے اخبار میں فالکن ہاؤس میں پیش آنے والے خون ریز واقعے کی خبر ہے پہلے صفحے پر جلی سرخیوں سے چھاپی گئی تھی، جس میں شہر میں ہونے والی مزید خون ریزی کا ذمہ دار پراسرار آئمین کو ٹھہراتے ہوئے 3 امریکیوں کی ہلاکت کو نمایاں انداز میں اچھالا گیا تھا۔ وہ خبر میرے لیے دلچسپی کا مرکز تھی۔ میں نے ابتدا سے آخر تک پوری تفصیل پر ڈالی۔ اخباری اطلاعات میں 3 تبدیلیاں بہت نمایاں تھیں۔ ایس ٹی ایف کے کردار کو پولیس سے بدل دیا گیا تھا۔ تینوں مقتولین کے ناموں اور شناخت کے اظہار سے یکسر گریز کرتے ہوئے انہیں 3 نامعلوم غیر ملکی قرار دیا گیا تھا۔ سیافام غیر ملکی کی لیزر گن سے ہلاکت کو آئمین کے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ اخبار میں سب کچھ وہی تھا جو میں چاہتا تھا۔ مرنے والے تینوں افراد کی شناخت چھپنے والی نہیں تھی۔ ان میں سے کسی مرنے والے کی تحویل سے کوئی ایسا کاغذ برآمد نہیں ہوا تھا جس سے اس کی شناخت پر روشنی پڑتی، اس لیے ان کے ناموں کی اشاعت التوا میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ دن طلوع ہونے کے بعد امریکی حکام اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے
سرکاری اسپتال کے مردہ خانے پہنچتے اور تینوں لاشوں کو شناخت کر کے اپنے ساتھ لے جاتے۔ مرنے والوں کے نام اگلے دن انہی کے حوالے سے منظر عام پر لائے جا سکتے تھے۔ شاندار خبریں ہیں، ویرا نے اخبار دیکھ لینے کے بعد مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ رات کو جلال نے پریس ریلیز کی بات کی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لیے اس قدر بھرپور اور جامع مضمون تیار کیا گیا ہوگا۔ اخبار میں آئی مین کے فرار ہو جانے کا ذکر موجود ہے، مگر کیلی یا چوکیدار کی گرفتاری کا تذکرہ سرے سے گول کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آئی وی والوں کی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے۔ ان کے ہمدرد ایک دو روز تک یہ سوچ کر خاموش رہیں گے کہ شاید کیلی بھی کسی طرف فرار ہو گئی ہو اور مطلب صاف ہونے پر اپنے کسی طے شدہ ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔